الحمدللہ تعالی آج آخری پارے کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا۔ فرمایا عما یتساءلون، وہ سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے حوالے سے، یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، کیا واقعی قیامت آئے گی؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، انہیں یہ خبر دے دیجئے، ہاں ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں بالکل تمہیں پتہ چل جائے گا، یعنی اس پر تاکید کی کہ کوئی اس زوم میں نہ رہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ فرمایا قیامت آئے گی اور ایک دن مقرر ہے کہ جس دن ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ وقت مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہر ایک بندہ جو آگے بیچ چکا ہے، جو اعمال کر چکا ہے، وہ سامنے دیکھے گا۔ اور فرمایا ویقول الکافر، کافر کف افسوس ملیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، کاش ہم مٹی ہوتے۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عبس وتولی، منہ پھیرا اور تیوڑی چڑھائی۔ یہ دراصل ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جو کہ نابینا تھے۔ حضور بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے ان کو دعوت اسلام دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، یہ دین کے کام کرو، یہ کرو، یہ تم نے مر جانا ہے اور پھر قبر میں چلے جانا ہے تو تم سے سوال ہوگا، تو ایمان لے آؤ، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول، سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے، تو آپ نے اونچی آواز سے بلانا شروع کر دیا، یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی باتیں بتائیں نا، ذرا میں عمل کروں۔ تو فرمایا عبس وتولی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا ناراض ہوئے۔ ناراض کیوں ہوئے؟ کہ یہ مومن تو ہے اور پھر عمل بھی کرتا ہے، میرا صحابی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اسے بعد میں بتا دوں گا، اسے معلوم نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں پھر بیچ میں بات ٹوک رہا ہے۔ میں جب کفار کے، یہ حضور کا اجتہاد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ رب کی محبوب سے محبت کی ادا ہے۔ گستاخ یہاں پہ گستاخی کرے گا، کہے گا دیکھا ہے اللہ نے ڈانٹا ہے، دیکھا ہے، میں نے کہا یہ شان بیان ہو رہی ہے رسول کی، تم توہین کر رہے ہو۔ استاد شاگرد کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو استاد تے نہیں نا، اللہ۔ باپ اگر بیٹے کو کچھ کہے تو نفرت کرتا ہے؟ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ نفرت کا تو پہلو ہی نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے، وہ اس کا ابا اس سے نفرت کرنا شروع ہو گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ آج اس باپ نے اس کو مارا ہے، اس لیے اس سے وہ نفرت۔ تو یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ مارتا ہے لہذا نفرت کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ محبت میں بھی مارا جاتا ہے، پیار میں بھی، پیار کے ہوتے ہوئے بھی کبھی پنشمنٹ، سزا دی جاتی ہے، اور کبھی غصہ کیا جاتا ہے، کبھی تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے بھی بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی، محبوب تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا تو ابھی اسلام بھی قبول نہیں ہوا، وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے، وہ بڑا اہم مشن تھا، اہم کام تھا، لیکن توجہ کرنا یہاں پہ عشق والے ترجمہ کیا کر رہے ہیں، یہ عشق والوں کی بات دیکھنا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، بس دوسرا کوئی ملے گا تو وہ پتہ کیا کہے گا، وہ کہے گا دیکھا ہے نا اللہ نے ڈانٹ پلا دی، کہے گا نہیں، کہتا ہے۔ ایسے مولوی آپ کو ملیں گے، میں آپ کو ابھی نٹ پہ نکال کے دیکھوں گا، آپ کہیں گے اتنی لمبی زبان حضور کے خلاف، مگر عشق کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، اپنا مقام ہے۔ عاشق ہی عشق کی رمز کو سمجھ سکتا ہے، دوسرا کبھی عشق کی رمز کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ فرمایا عبس وتولی، محبوب آپ نے رخ پھیرا ہے، محبوب نہیں پھیرنا چاہیے تھا، اس لیے نہیں، کیوں نہیں پھیرنا چاہیے تھا؟ اب توجہ کرنا، فرمایا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، محبوب یہ تو ہیں ہی بے نفع، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے منہ ہی نہ لا، انہوں نے منہ ہی نہ لا، یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، اسے بات بتا جو دل سے تجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ حضور سے پیار کی بات ہے یا نفرت کی؟ لیکن کوئی رمز جاننے والا ہو تو اسے جانے۔ بہرکیف آگے چلیے، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، ایسی آیات ہیں کہ انسان اگر تنہائی میں پڑھے نا، ہو نہیں سکتا کہ داڑے مار مار کے نہ روئے، قسم خدا کی۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، قیامت والا دن ہوگا اور جب کڑاہٹ والی دھماکے دار آواز آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ اپنے بہن سے، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وہ امہ و ابی، اپنے ماں اور باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وہ صاحبتہ و بنی، اور اپنی جورو بیوی اور اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج چلا دیا جائے گا، یعنی سورج اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ،
اور پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ٹوٹ کے بکھر بکھر کے نیچے پڑے ہوں گے. اذا السماء انفطرت، پھر فرمایا جب آسمان ٹوٹ جائے گا. اذا الکواکب انتصرت، اور کواکب یہ بھی ٹوٹ جائیں گے. واذا البحار فجرت، دریا یہ بھی چلا دیے جائیں گے، ہر طرف پانی ہی پانی، کیونکہ میخیں ختم ہو گئے، پہاڑ تو ختم ہو گئے، اب پانی رخ کدھر کر رہا ہے؟ ادھر ہی کرنا ہے. یہ سمندر یہ دریا سارے بہہ رہے ہوں گے. فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبر سے مردوں کو اٹھا دیا جائے گا. قبر سے مردوں کو، یہ ہے کہ قبر کریدی جائے گی، قبر کریدی جائے گی، یعنی مردوں کو اٹھایا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جائے گی کہ جو اس نے آگے بھیجا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو پھر تجھے تیرے رب کریم سے کس نے غافل کیا؟ اتنی باتیں تو سن رہا ہے کہ ایسا ہوگا، تو اس وقت تجھے تو میں ہی کام آؤں گا، میں رب کریم ہوں، تو تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل کیا؟ اور میں کون ہوں؟ تو میں الذی خلقک فسواک فعدلک، میں وہ ہوں جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر ٹھیک ٹھیک بنا دیا. فی ای صورت ما شاء رکب، جس طرح چاہا تجھے صحیح ٹھیک ٹھیک بنا دیا. اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ نے کوئی کمی، بندہ خود ہی کمی بیشی کرتا رہے تو یہ اس کی مرضی. آگے فرمایا یوم تبلی السرائر، اس وقت پوشیدہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی. آج میں اور آپ جتنا مرضی چھپائیں، میرا باپ ہو سکتا ہے میرے اعمال سے واقف نہ ہو، ہمارے دوست احباب ہو سکتا ہے ہمارے اعمال سے واقف نہ ہو، اور وہ اللہ تو واقف ہے. فرمایا یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، پوشیدہ باتیں جو تم چھپا چھپا کے رکھتے ہو اس وقت ساری سامنے آ جائیں گی، چھپے گی کوئی شے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے ساخت میں بنایا؟ پھر فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ ہم نے پہاڑوں کو کتنی خوبصورتی سے بنایا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور دیکھتے نہیں زمین کیسے بچھا دی. بس شامیانہ تو ہم بھی لگاتے ہیں، بچھونے ہم بھی بچھاتے ہیں، اوپر ٹینٹ وغیرہ ہم نے لگا کے اوپر شامیانے لگائے ہوتے ہیں. فرمایا تمہارا شامیانہ بھی دیکھ لو، ہمارا شامیانہ بھی دیکھ لو. اور آگے ارشاد فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ، اے محبوب آپ ان کو سمجھائیے. یہ ہم جو مثالیں دے رہے ہیں نا، تو یہ مثالیں دے دے کے سمجھائیے، ہماری نشانیاں ان کو بتائیے، کیونکہ آپ کا تو کام ہی سمجھانا ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، بس آپ کا کام سمجھانا ہے. سمجھ جائیں تو ٹھیک، نہیں تو میں ان سے پوچھ لوں گا. نمبر نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آتے اور قرآن پاک کی آیات پڑھتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی دہراتے. مثال کے طور پر سبح اسم ربک الاعلی، ابھی جبریل امین اعلیٰ پڑھ رہے ہوتے تو حضور جلدی جلدی دہراتے سبح اسم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، محبوب تو پریشان نہ ہو، تو جو پڑھ رہا ہے نا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو بھولے گا نہیں. اے جلدی نہ کر، پیار کی بات دیکھو، ہم تجھے پڑھائیں گے. کون پڑھائے گا؟ ہم، اور تو بھولے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن حفظ تھا، لیکن حضور نے تکرار کر کے نہیں پڑھا. ہمارے ہاں حافظ کیسے بنتے ہیں؟ بار بار ایسے سر ہلا ہلا کے پڑھنا پڑتا ہے ہمیں. سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی. پھر کوئی 10 15 20 بار کے بعد پھر ہم جب زبانی پڑھتے تو یاد ہو جاتا ہے. اسکول میں بھی ایسے ہی یاد کرتے ہیں نا عبارت جملہ اور کوئی وغیرہ. تو اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرمایا محبوب تو تکرار نہ کر، تینوں یاد ایسا کرانا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا علماء کہتے ہیں استاد کون ہے؟ حضور کا اللہ. ہم پڑھائیں گے تجھے قرآن، کون پڑھائے گا؟ ہم. جبریل تو پیغام رسا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن. نفس کی 3 قسمیں ہیں نا، جو ایک تو نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو ہمیشہ برائی پر ابھارتا ہے، نفس لوامہ جو برائی کے بعد ملامت کرتا ہے اور توبہ پر جو ہے وہ لے کے آتا ہے. اور نفس مطمئنہ یہ ولیوں کا نفس ہے. فرمایا یہ نفس کون سا ہے؟ یہ ایک ایسی جان ہے. فرمایا اے یا یہ تو نفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو ان سے راضی ہو، وہ اللہ تجھ سے راضی ہو. پھر آگے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، نہیں قسم کھاتا میں اس شہر مکہ کی. فرمایا انت حل بہذا البلد، ویسے نہیں کھاتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ اس میں طواف ہوتا ہے تو اس لیے میں نہیں قسم کھاتا. اس میں مکہ ہے اس لیے میں قسم نہیں کھاتا. اس میں لوگ سعی کرتے ہیں میں اس لیے قسم نہیں کھاتا. اس میں لوگ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہیں میں اس لیے بھی قسم نہیں کھاتا. اس میں لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، میں اس لیے بھی قسم نہیں کھاتا. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا اس لیے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں.
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کھاتا ہوں کہ یہاں تو رہتا ہے. سبحان اللہ. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ آیت کریمہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. اس کا ایک تفسیری معنی جو مفسرین نے کیا ہے نا، وہ عشق رسول والا جو کیا وہ یہ کیا. اس کا معنی ہے وَالضُّحَىٰ، چہرہ نور کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور حضور کی زلفوں کی قسم. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، نہ اس نے منہ پھیرا ہے نہ اس نے مجھے چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب تیری تو ہر آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ بہتر ہے. ہر لمحے ہی حضور کی شان بلند ہو رہی ہے. ہر آنے والا لمحہ، سیکنڈ، گھڑی پہلے گھڑی سے اونچی. تو حضور کی شان کو پہنچے گا کون؟ ہر لمحے تو اونچی ہو رہی ہے. پھر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 مرتبہ فرمایا تاکید کے ساتھ. آج بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں رہے، یار میرے پاس وہ نہیں رہا، یار گاڑی میرے بک گئی ہے، یار یہ ہو گیا، میرے پاس نوکری نہیں ہے، بہت ساری 100 پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بندہ ڈرتا ہے، اور بعض اوقات اتنا مایوس لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ تو اپنی زندگی سے ہی بالکل مایوس ہو جائے. وہ تو کہتے ہیں خودکشی کر لیں تو بہتر ہے. نہیں، ان مع العسر یسرا، اگر آج اندھیرا ہے تو اللہ فرماتا ہے سویرا بھی ہونے والا ہے. اندھیرے کے بعد ہمیشہ سویرا ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے. اجالے کے منتظر رہو، اجالے کے لیے کاوش کوشش کرتے رہو، اور مرد میدان بن کر اس دنیا میں جیو. مرنے کی کوشش نہیں، اللہ کی راضی کرنے کی کوشش. فرمایا ان مع العسر یسرا، میدان میں آ کر کام کرنا، آگے بڑھ کر محنت کرنا تمہارا کام ہے، اندھیروں سے اجالوں میں لانا اللہ کا کام. پھر آگے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور شہر مکہ کی. کتنی قسمیں کھائیے، بار بار قسمیں کھا کھا کے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان اتنی قسمیں اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، اتنی تعریف، کتنی تعریف کی. تعریف کے بعد یہ بات بھی فرمائی، فرمایا اتنی تعریف ہو گئی تیری، سن لی تیری تعریف. میں فرمایا اگر تو نیک اعمال نہیں کرے گا تو ثم رددناہ اسفل سافلین، تیرا ٹھکانہ اسفل سافلین ہوگا، جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور روح الامین حضرت جبریل اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور سلامتیاں بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. یعنی الہاکم التکاثر، تمہیں تمہارے مال نے ہلاکت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا. یعنی مال کی ناجائز جمع کرنا اور اس کو آگے نہ خرچ کرنا، یہ اس کی بات ہے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس مال بے شک کروڑوں روپے ہوں، اربوں روپے ہوں، لیکن وہ حلال جگہ پہ خرچ کرتا ہے، تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. پھر آگے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. وہ خسارے میں نہیں ہے جنہوں نے ایمان لایا، جو نیک اعمال کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تاکید کرتے رہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اصحاب فیل کا ذکر کیا سورۃ الفیل میں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بربادی کا ذکر کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شان کثیر عطا فرمائی، اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، اور بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے. آخری 3 صورتیں جو ہیں اس حوالے سے وہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے. عائشہ فرماتی ہیں حضور کی سنت تھی ہر روز حضور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے پڑھ کے رات سوتے وقت، اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے. اور اسی کے لیے فرمایا یہ خاص کر آخری 2 صورتیں ہر قسم کے جادو کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے میرے اوپر جنات کا سایہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے اوپر جادو ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی مجھے چیزیں نظر آتی ہیں. یہ سورۃ الناس، سورۃ الفلق ہر روز کی بنیاد پہ کثرت کے ساتھ 313 مرتبہ پڑے گا. چند دنوں کے اندر چیزیں ختم ہو جائیں گی. من الجنۃ والناس، فرمایا وسوسے ڈالنے والا شیطان ڈالتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ شیطان 2 قسم کے ہیں. یا اللہ کون سی قسم کے؟ من الجنہ، ایک جنوں میں سے ہے، والناس، اور ایک انسان میں سے ہے. نظر نہیں آتے، ان کو تو تم مقابلہ کر نہیں سکتے، لیکن ان کے لیے تو یہ صورتیں پڑھ لو گے. فرمایا جو بندے نظر آتے ہیں ان کا کیا کرو گے؟ لہذا ان کو دیکھنا، ان کو جانچنا. لباس خضر میں ہزاروں راہ زن بھی پھرتے ہیں. اگر جینا ہے دنیا میں تو پہچان پیدا کر.